حسن شاہ صاحب نقوی، ان کے والد بزرگوار اور ان کے بھائی اور اس خانواندے کے تمام مرحومین جو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اس کے علاوہ سادات و مومنین جو دنیا سے چلے گئے، بالخصوص شاہ صاحب کی خواہش ہے کہ وہ مومنین جن کا اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفرهم وارحمهم واحشرهم مع محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات پڑھیں باواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، وبعده قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیں۔ ابھی ملک ظفر صاحب نے بتایا کہ ایک سورہ فاتحہ بھی انسان کو بخشوا سکتی ہے، اور یہی فاتحہ ہی ہے جو انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد لیکن بشرطها وشروطها، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے قلوب میں، آپ کے دلوں میں محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت اور ان کی ولایت چھلکتی۔ ایک گزارش میں کروں گا، جو باہر گلی میں بیٹھے ہیں، ناشتہ ماشاءاللہ بہت نیاز مظلوم کربلا کے عنوان سے جن مومنین نے ناشتہ کیا ہے، باہر گلی میں بغیر وجہ کے کھڑے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ فرش عذاب تشریف لے آئے۔ میں نے تلاوت کی سورۃ فاتحہ کی، چونکہ اس مجلس کی ابتدا ہر سال سورہ فاتحہ کے آغاز ان کی تلاوت اور اس کی تشریح سے ہوتی ہے، اور یہی ختم روز اول سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو دعا ہے سید مہدی حسن علی شاہ صاحب کی اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرمائیں۔ بہت خوبصورت آغاز، بہت ہی منظم انداز سے اور خلوص سارا سال
اس دن کے لیے وہ خود محنت کرتے ہیں، باہر رہتے ہیں، لوگوں کے مجالس پہ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، دور دراز تک جاتے ہیں۔ یہ سال بھر کی محنت ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائیں۔ اور یہ اکثر جمعے میں کہتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ صرف میرے والدین نہیں، جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور بالخصوص یہ بات تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن کا اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جن کا کوئی اس دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ ثواب اس کے لیے خصوصاً ارسال ہو۔ تو نہ جانے اس فرش عزا کے صدقے سے اور آپ کی شرکت سے کتنے مومنین جو گناہوں میں عذاب کے شکار ہیں، اس مجلس عزا کی وجہ سے وہ عذاب سے ہٹ کر اللہ کے فرشتے اسے جنت کی نوید سنا دیں، یقینی۔ تو بہرحال بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں۔ رسول کی حدیث سے مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی ایسا کام، جو بھی کام نیک اور جائز کام، جس کی ابتدا، جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے، اس کام کا انجام بخیر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بخیر نہیں ہوتا ہے کیونکہ خیر سے آغاز کیا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ کے شروع میں خیر ہے، بسم اللہ کے شروع میں بہت بڑی بات کی ہے، خیر ہے۔ کیسے خیر ہے؟ بسم اللہ با سے شروع ہوتا ہے، میم پہ ختم ہوتا ہے۔ اب جن حضرات نے، جن کو تھوڑا کچھ بھی پتا ہو کہ قرآن میں اعراب ہے، زیر، زبر، پیش، جزم، مد، یہ بلا سبب اور بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا توجہ سے؟ توجہ ہے نا؟ علم نحو میں بسم اللہ کو بائے جارہ کہتے ہیں۔ بائے جارہ، اور بائے جارہ ہمیشہ جملے کے یا لفظ کے شروع میں آتا ہے۔ با جملے کے شروع میں آتا ہے، اور کیوں آتا ہے؟ طلب استعانت کے لیے آتا ہے، یعنی کسی سے مدد طلب کر رہے ہوں، مدد طلب استعانت، یعنی مدد طلب کرنے کے معنی میں یہ با بسم اللہ کے شروع میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے با کے بعد اسم ہے، اس کے بعد اللہ ہے۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں مدد، طلب مدد کے لیے، طلب مدد کا ذریعہ بنایا، با کو وسیلہ بنایا۔ اب طلب کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے۔ جس ذریعے سے کر رہے ہو وہ بائے استعانت ہے۔ یہ تھوڑی سی نحوی گفتگو ہے، بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس ذریعے سے اللہ سے مدد طلب آپ کرتے ہو نا، وہ با ہے، اور با اس وقت تک با کی شناخت ممکن ہی نہیں ہے جب تک اس کے نیچے نقطہ نہ ہو۔ نقطہ نہ ڈالیں، ایسے با کی جو علامت ہے، حرف ہے، وہ لکھ دیں، اس کے نیچے یا اوپر کوئی نقطہ نہ ہو تو اس حرف کی شناخت ممکن نہیں ہے۔ شاہ صاحب، اس حرف کی شناخت ممکن نہیں ہے جب یہ علامت، یہ نشانی با کا یہ جو نقشہ کھینچتے ہو، کھینچنے کے بعد اس کے نیچے ایک نقطہ ڈالتے ہو۔
جب تک وہ نقطہ آپ نہیں ڈالو گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حرف ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ نقطہ ڈالو گے تو اس کی شناخت با میں ہو، جب با ہوگی تو پھر با سے بسم اللہ کا آغاز ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ کسی اور کا کلام نہیں، خود مولا کائنات کا کلام ہے، خود مولا کائنات کا جملہ ہے کہ انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ تو لہذا بسم اللہ کا بھی آپ نے آغاز کرنا ہے تو ذات علی بن ابی طالب کے محتاج۔ علی کے بغیر آپ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، علی کے بغیر بسم اللہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ جب بسم اللہ ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں علی کے بغیر تو علی کے بغیر تم خدا تک کیسے پڑھ سکتے ہو؟ ایک شاعر نے شعر کہا تھا، یہ اکثر جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، چونکہ میں یہاں پیشمان ہوں، مجھے ہمیشہ فل ان دا بلینکس کے لسٹ میں رکھا جاتا ہے، فل ان دا بلینکس کی لسٹ میں رکھا جاتا ہے، ضرورت ہو تو لا کے ذبح کرو۔ تو لہذا یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہرحال چلو آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ سے شروع کیا، با تمہیں اسم تک پہنچاتا ہے، کس اسم تک؟ جو اللہ کا ذاتی اسم ہے، اللہ۔ اللہ کسی کے سوا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ یہ ذات پروردگار کے لیے مختص ہے، اس کے سوا کسی ذات کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا بسم اللہ با کا نقطہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے، تو لہذا با کے نقطے کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ با اور اللہ میں ہمسرگی ہے، سمجھ رہے نا بات؟ شاعر نے کہا دنیا میں اس بشر کا مقصد مقدر عجیب ہے۔ اب با کو بھی سمجھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، لفظ اللہ کو بھی ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں اس بشر کا، اور یہ ربائی کو بھی ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں اس بشر کا مقصد مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے۔ دنیا میں اس بشر کا مقصد مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے۔ ملنا اگر خدا سے، انتہائی توجہ چاہوں گا، ملنا اگر خدا سے، گر مرتضیٰ کا پوچھ، یہ گر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے۔ یہ کیسے قریب ہے؟ بسم اللہ کی بہانے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے بعد ہے الرحمن اور الرحیم، اور یہ بسم اللہ میں بھی اللہ نے الرحمن اور رحیم استعمال کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین میں، اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم۔ یہ جو الرحمن ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیں ترجمہ، الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہی ترجمہ ہے نا؟ آپ کی توجہ نہیں ہے، میرے ساتھ ایک بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ یہ دونوں صفات ذات پروردگار کی ہیں۔ کون سی صفات؟ الرحمن اور الرحیم۔ لیکن یہ ترجمہ عربی کلام کے منافی ہے۔ عربی کلام میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے 70 معنی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورۃ فاتحہ ہے،
اس کے 70 نام ہیں سورۃ فاتحہ، اور یہ عظیم سورت ہے۔ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ مردوں پہ پڑھ دی جائے تو بعید نہیں کہ وہ زندہ ہوں، بعید نہیں کہ وہ زندہ ہوں۔ پتھر پہ پڑھے جائے سورۃ فاتحہ تو وہ سونے میں تبدیل ہو، سونے میں تبدیل ہو۔ بلکہ واقعہ ذہن میں آیا، سنا دوں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مشہور واقعہ ہے، میثم تمار مولا کا انتہائی عاشق، کھجوروں کا کاروبار کر رہا ہے، کاروبار ان کا خراب ہو گیا، فاقے پڑ گئے، مولا کائنات کے پاس حاضر ہوئے، کہا مولا کاروبار ختم ہو گیا، کوئی حال نہیں ہے۔ مولا نے پتھر منگوایا، سب نے دے دیا، پتھر مولا کی خدمت میں پیش کی تو مولا نے کچھ پڑا، پھونکا، وہ پتھر جو ہے سونے میں تبدیل ہو گیا، پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر مولا نے کہا کہ لے جاؤ، آیا اپنی بیوی کے پاس میثم تمار، کہو آج سے کھلا خرچ کرو، کھلا خرچ کرو، کھائیں پئیں جو چاہیں بنائیں، آج کے بعد پریشانی ختم۔ لیکن یہ اپنی بیوی کو بتانے سے پہلے میثم تمار نے مولا سے پوچھا، مولا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حالانکہ میثم تمار کو یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیا پڑھا ہے یا کیسے بن گیا ہے، کیونکہ علی ولایت الہی رکھتا ہے، علی ولایت الہی رکھتا ہے۔ بہرحال کیا مصلحت، میثم تمار بہتر جانتا تھا، تو مولا نے فرمایا، مختصر کر رہا ہوں، جلدی سے گزر رہا ہوں، مولا نے فرمایا میں نے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھا۔ اگر مولا حکم بھی دے جس بھی چیز کو وہ سونے میں تبدیل ہو سکتی ہے، اپنی حیت بدل سکتی ہے، اس کے باوجود بھی مولا نے فرمایا میں نے اس پتھر کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھی۔ تو میثم تمار سمجھ لیا کہ آج کے بعد میں بھی جو ہے نا اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، اس لیے اس بہار پہ اس نے بیوی کو کہا کہ آج کے بعد کھلا خرچ کرو، کیونکہ اب میرے پاس مجھے مولا نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ میں کبھی غریب نہیں رہ سکتا، میں کبھی محتاج نہیں ہوں گا۔ بہرحال وہ ختم ہو گیا، سونا جو مولا نے بنا کے دیا تھا ختم ہو گیا۔ وہ گیا جا کر ایک بڑا پتھر اٹھایا، اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھنے لگا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 70 دفعہ پڑھا، وہ پتھر کا پتھر ہی رہا۔ پھر کہا شاید یہ میں نے لالچ کیا، بڑا ہو چھوٹا پتھر لیا، اس پہ پڑا، نہیں ہوا، یہاں تک کہ کنکریوں تک آ گیا، وہ کنکریاں ہی رہی۔ مولا کے پاس جا کر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگا مولا آپ نے فرمایا تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پتھر سونا بن جاتا ہے، لیکن میں صبح کا لگا ہوا ہوں، صبح کا لگا ہوا ہوں، وہ پتھر یہ مولا مسکرایا، کہا میثم تمار زبان معصوم چاہے، زبان معصوم چاہے۔ اسی طرح کا ایک اور، ہم نے ولایت علی کو آج تک نہیں سمجھ سکے، ولایت علی ہے کیا، ہم صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک رہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے، کل میں نے جمعے میں بھی سنایا تھا، عرض کیا تھا، ملک صاحب آپ نہیں تھے، آیت اللہ امینی کے دور میں، علامہ امینی مختلف مذاہب کے علماء ہوتے تھے، اس وقت بادشاہ تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار اس حد تک ہوا کہ بادشاہ کو خدشہ ہوا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، میرا بیٹا مر چکا ہے۔ تو تمام جتنے بھی مذاہب تھے ان کے علماء کو بلایا، کہا، سب سے کہا
تمہارا دین سچا ہے؟ تم میں سے کس کا دین سچا ہے؟ ہر عالم دین نے جو اپنی مذہب کی ترجمانی کرتا تھا کہا بادشاہ میرا دین سچا ہے، مالکی نے کہا میرا دین سچا ہے، حنفی نے کہا میرا دین سچا ہے، شافعی والوں نے کہا میرا دین سچا ہے، کہا آیت اللہ امینی نے کہا میرا دین سچا ہے، میں فقہ جعفریہ پہ ہوں، امام جعفر صادق کے دین پہ ہوں، میرا دین سچا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ابھی پتہ چلتا ہے جو عالم اس میرے مرے ہوئے بچے کو زندہ کرے گا میں اس کے دین کو سچا مانوں گا اور اس کا دین سرکاری طور پہ نافذ ہو۔ اب مسئلہ تو بڑا گران ہے، اب جو اپنے مذہب کی سچائی پہ ڈٹے ہوئے تھے وہ پریشان ہونے لگے۔ ہر بندہ یہی کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کی صحت بھی، انسان کی زندگی بھی، موت بھی۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ میں آپ کے بچے کو ٹھیک کر دوں گا یا زندہ کر دوں گا، اور ہر عالم کے ساتھ اس کے چاہنے والے بیٹھے تھے، لیکن علی کا یہ چاہنے والا علامہ امینی اٹھا۔ سنو علماء کیا ہوتے تھے اور کیسے ہوتے تھے۔ علامہ امینی اٹھا، علامہ امینی نے اٹھ کے کہا کہ بادشاہ آپ کے بچے کو میں ٹھیک کر لوں گا یا زندہ کر لوں گا۔ اب جو علامہ امینی کے ساتھ مومنین تھے وہ خود پریشان ہو گئے، کیونکہ کسی اور نے چیلنج نہیں کیا۔ چلو وہ کسی حد تک تو پیچھے ان کے لیے گنجائش تھی، لیکن اس انسان کے لیے بہت مشکل پیدا ہوتی ہے چیلنج کرنے کے بعد وہ ہار جائے۔ شیعہ کانپنے لگے، اور علامہ امینی کی شخصیت کیا ہے، انہوں نے الغدیر لکھی کتاب 11 جلدوں میں ولایت علی بن ابی طالب پہ، 11 جلدیں کتاب لکھی ہے، غدیر پہ نصف دنیا پھرا ہے۔ ملک صاحب توجہ چاہوں گا اس بات۔ انہوں نے کہا کہ پانی دے لو، گلاس میں پانی لایا گیا، اپنی عبا کے نیچے پانی کو رکھا اور انگشت سے اس پانی کو ہلانے لگا، اپنی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اس پانی کو ہلانے لگا۔ ہلانے کے بعد کہا بچے کو پلایا جائے، بچے کے منہ میں پانی ڈالا جائے۔ جیسے ہی بچے کے منہ میں پانی کے قطرے پڑ گئے وہ مردہ بچہ کھڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی۔ جو شیعہ مومنین تھے آیت اللہ امینی سے پوچھنے لگے آقا آپ نے کیا کیا؟ مسکرایا۔ علامہ امینی مسکرا کے کہنے لگا اپنی زندگی کی یہ انگلی، اس سے میں نے قلم پکڑ کر علی کی ولایت پر صرف کی، علی کی ولایت پر صرف کی، اس انگلی سے علی کی ولایت پر حدیثیں اور روایتیں لکھ کر میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا تھا مولا دین کا مسئلہ ہے، میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اور میں نے اس انگشت شہادت سے 11 جلدیں کتاب لکھی آپ کی ولایت پر۔ سنو مومن ولایت کیا ہے؟ امینی کہتا ہے مولا میری اس انگشت میں ولایت کی تاثیر آنی چاہیے، ولایت کی تاثیر آنی چاہیے۔ تو علامہ امینی کہتے ہیں مولا نے اپنی ولایت کی تاثیر اس انگشت میں ڈال دی، جس کی علی کی ولایت کی برکت سے یہ مردہ بچہ زندہ ہو گیا۔ یہ علی کے نوکر جب وقت چیلنج آتا ہے دشمنوں کے سامنے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، جو مالک ولایت ہو تو کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ بس بات چل رہی تھی رحمان اور رحیم، یہ دو جملوں کو 2 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد
یہ ختم کا سلسلہ یہی ہے جو میں نے سورہ فاتحہ پہ گزارشات کی ہے، یہی ختم ہے۔ رحمان یہ سمجھیے گا آپ بسم اللہ میں بھی یہ پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے دعاؤں میں بھی کہتے ہیں یا اللہ آپ کو اپنے رحمان ہونے کا رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو بس اس کے معنی کروں گا 2 جملوں میں۔ رحمان بھی پروردگار کی صفت ہے، رحیم بھی پروردگار کی صفت ہے۔ رحمان رحیم، میں نے عرض کیا تھا عربی میں ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لفظ 2 ہو معنی 1 ہو؟ نہایت رحم والا، بڑا مہربان، یہ ترجمہ ہے۔ تو بہرحال الرحمن صفت خاص ہے، اس کا اثر عام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ رحمان صفت خاص ہے، خاص کیسے ہے؟ رحمان یہ مختص ہے صرف ذات پروردگار کے لیے، ذات پروردگار کے لیے مختص ہے، اس کے سوا کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ذات پروردگار کے بعد سب سے بڑی ذات ہے ذات مصطفیٰ کے لیے بھی رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ رحمان صرف مختص ہے ذات پروردگار کے لیے، یہ صفت اس لیے خاص ہے کیونکہ خاص اللہ کے لیے، اس کا اثر عام ہے۔ اثر عام کا کیا مطلب؟ اللہ رحم کرتا ہے جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی، اور جو اس کو نہیں مانتا ہے اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ کافر پر بھی رحم کرتا ہے دنیا میں، مومن پر بھی رحم کرتا ہے، منافق پر بھی رحم کرتا ہے، عیسائی مجوسی جتنے بھی ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، لیکن رحمان صرف ذات پروردگار ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ الرحیم۔ رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہے، لیکن معنی میں فرق ہے۔ یہ صفت عام ہے، اس کا اثر خاص ہے۔ یہ 2 لفظ سمجھے، رحمان صفت خاص، اثر عام۔ اللہ رحمان ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی، جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی۔ رحیم صفت عام ہے۔ عام کا کیا مطلب؟ عام اللہ کے لیے بھی رحیم استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ مصطفیٰ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مولا کائنات کے لیے بھی رحیم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اپنے رسول کے لیے ارشاد فرمایا، اے میرے رسول تو بڑا رحیم ہے۔ مولا علی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مولا تو بڑا رحیم ہے۔ اسی طرح ہر معصوم کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مولا آپ بڑے رحیم ہیں۔ تو لہذا یہ رحیم ہے، اس لیے یہ صفت عام ہو گئی۔ عام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے خاص بندے بھی رحیم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر خاص ہے۔ صفت عام ہے، اثر خاص ہے۔ کیسے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا صرف قیامت میں اس کے لیے جو ولایت علی ابن ابی طالب کو اپنے دل میں سجایا ہوا ہو، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ رحیم ہوگا۔ بس اللہ ہمارے لیے رحمان ہو دنیا میں، اور قیامت کے دن ہمارے لیے رحیم ہو، اور ان سب کے لیے رحیم ہو جن کے لیے شاہ صاحب نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد وآل محمد کی سیرت پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی